ایک اثر ہے عبداللہ بن مسعود سے، فرماتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ فمن رد شیئا فانما یردہ علی اللہ۔ یہ یعنی جو یہ اللہ کا کلام ہے، تو جو آدمی بھی اس کی طرف بات کی نسبت کرتا ہے تو اس کے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل میں وہ کتاب کی طرف نسبت نہیں کر رہا، وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ گویا یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کلام کی طرف بات منسوب کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرنا۔ تو کوئی آدمی اگر رائے کے ساتھ بغیر علم کے بغیر بنیاد کے ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے۔ اللہ نے ایک بات نہیں کہی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہی۔ تو یہ اتنی یعنی احتیاط اور ذمہ داری کا متقاضی ہے۔ ایک اور اثر ہے، اور یہ جو آپ نے بھی توضیح فرمائی ہے اسی سے وہ ملتا جلتا ہے۔ ربی بن حسیم کہتے ہیں کہ تم میں سے آدمی کو، ہر ایک آدمی کو اس حوالے سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ایسی بات کہے کہ قال اللہ کذا، قال اللہ کذا و کذا ویقول لہ کذبت لم اقلہ، او یقول لم یقل اللہ کذا و کذا فیقول اللہ لہ کذبت قد قلتہ۔ یعنی یہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یہ بات نفیاً اور اثباتاً دونوں بہت ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ تم کلام کی طرف منسوب کرو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور اس کی بنیاد نہ ہو تو کل کو اللہ تعالیٰ کا رکھ، تو گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، تو کل اللہ کہے گا کہ کذبتا، تم نے جھوٹ بولا، یا کذبتا دوسرا پڑھ سکتے، تم نے جھٹلا دیا۔ اور اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، اس کی بنیاد موجود ہے، اور کوئی آدمی بے علمی کی وجہ سے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی نفی کر رہے کہ نہیں اللہ نے یہ نہیں کہی، تو بھی وہ گویا اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر